یہ ریڈیو صدائے حریت جموں اور کشمیر ہے۔ خاص خبروں کے ساتھ محمد طارق۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی غیر انسانی اور ظالمانہ پابندیوں کو آج پورے 30 دن ہو گئے ہیں۔ غذائی اور ادویات کی قلت شدت اختیار کر گئی ہے۔ پلوامہ میں لوگ غیر قانونی بھارتی اقدام اور ناجائز قبضے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے کہ اس دوران مظاہرین کی بھارتی فوج کے ساتھ شدید جھڑپیں ہوئیں، جن میں کئی مظاہرین زخمی ہو گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں جگہ جگہ بھارت کے خلاف مظاہرے اور احتجاج اور کشمیری عوام مزاحمت کے راستے پر گامزن ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں مزاحمت کے خوف کے باعث لوگوں کی مانیٹرنگ کے لیے ڈرونز استعمال کیے جانے لگے ہیں۔ بھارت کے سرکردہ انگریزی اخبار دا انڈین ایکسپریس نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی گمبھیر صورتحال اور بھارتی فوج کے مظالم میں اضافہ بھارت کے لیے سب سے بڑا درد سر بن گئے ہیں۔ اخبار نے اپنے ادارے میں لکھا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں تشدد اور مظالم میں اضافہ بھارتی حکومت کی بڑی غلطی ہے۔ اخبار نے سوال اٹھایا ہے کہ آخر کب تک مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن اور مواصلاتی نظام کی بندش جاری رہے گی۔ یورپی پارلیمنٹ نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم اور ظالمانہ قوانین کے بھارتی فیصلے کی مذمت اور مقبوضہ وادی کی سنگین صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ برطانوی اخبار دا انڈیپینڈنٹ نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و بربریت کے حوالے سے ہوشربا انکشافات کر کے دنیا کو ہلا دیا ہے۔ اخبار کا کہنا ہے کہ مودی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن کر کے ڈرامہ کیا کہ حالات معمول پر ہیں۔ اخبار نے پلوامہ اور شوپیاں میں بھارتی مظالم کے حوالے سے کہا ہے کہ نوجوانوں کے ساتھ بدترین سلوک کر کے ان کی ہڑی پسلی ایک کی گئی ہے۔ اب سنیے تبصرہ۔ مختصر تبصرے کے ساتھ میں ہوں زاہد۔ 5 اگست کے بعد بھارت ریاست جموں کشمیر میں نہ اپنوں کو جانے دے رہا ہے اور نہ بیرون ممالک کے لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ ریاست کا دورہ کریں۔ ذرائع ابلاغ کے جو نمائندے سری نگر میں کام کرتے ہیں انہیں بھی سرکاری اجازت کے بغیر آزادانہ کام کرنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ریاست میں ایسا کیا ہو رہا ہے جس کی پردہ داری ہے؟ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ دراصل بھارت سے فوج کی آڑ میں گنڈے اور جنسنگی قاتل مسلمانوں کے قتل عام کی غرض سے لائے گئے ہیں، اور اگر میڈیا یا بیرون ممالک کے اداروں کو ریاست کے اندر رسائی دی گئی تو بھارت کا بھانڈا پھوٹنے کا خطرہ ہے، جبکہ ایک بڑا خدشہ کشمیریوں کی نسل کشی کا ظاہر کیا جا رہا ہے جو دن بدن سچ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ تمام تر عوامل اس بات کے لیے کافی ہیں کہ عالمی برادری خصوصاً اقوام متحدہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں اس صورتحال کے خاتمے اور لوگوں کو اس عذاب سے چھڑانے کے لیے مؤثر اقدامات کریں جو 1 ماہ سے اس عذاب کا سامنا کر رہے ہیں، وگرنہ اقوام متحدہ اور ان تنظیموں کی ساکھ اور اعتبار ختم ہو سکتا ہے جو کہ ان ممالک کے ساتھ تو سختی سے پیش آتے ہیں جہاں کے باشندے ان کے ہم مذہب ہوں، جبکہ مسلمانوں کے تئیں ان کا رویہ دوعملی اور دوہرے معیار پر مبنی ہوتا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کے فوری، مؤثر اور عملی اقدامات کے منتظر ہیں۔ تبصرہ ختم ہوا۔